اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قوم لوط کون تھی اور ان کا کیا انجام ہوا، اور کیا قوم لوط کے لوگ سرکشی میں اس حد تک پڑ چکے تھے کہ انہوں نے عذاب الہی کو خود دعوت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مسکن تھا۔ دراصل حضرت ہاران اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے، اور آپ کے والد کا نام تیرا تھا، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حضرت ہاران علیہ السلام کا انتقال حضرت لوط علیہ السلام کے بچپن میں ہو گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر حضرت لوط علیہ السلام کو فائز کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے یوں تو بے پناہ معجزات ہیں، پر جب بھی کبھی انہوں نے بارش کے لیے دعا کی تو آسمان فوراً بادلوں سے بھر جاتا اور آسمان سے خوب زوروں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام جب بھی کسی بھی پتھر پر سر مبارک کو رکھ کر سوتے تو اس پر حضرت لوط علیہ السلام کے سر مبارک کا نشان پڑ جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 بڑے بڑے سرسبز خوبصورت شہر آباد تھے، جس میں سے ہر ایک شہر کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان سدوم کا زرخیز علاقہ موجود تھا۔ سدوم کا علاقہ سرسبز لہلہاتے کھیتوں سے بھرا ہوا تھا۔ قدرت کی فیاضی اور عطا ذرے ذرے سے چھلکتی تھی۔ طرح طرح کے اناج، پھل اور میوے بکثرت سدوم میں پائے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ معاشرتی اور غذائی ضروریات کی بنا پر سدوم کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو چکے تھے۔ مگر یہی بات اہل سدوم کے لوگوں کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ ہجرت کر کے سدوم کی طرف آئیں۔ وہ اتنے تنگ نظر تھے کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ سدوم میں اگنے والی ہر سبزی، پھل، اناج اور میوے پر صرف اور صرف اہل سدوم کا حق ہے۔ ایک دن اہل سدوم بیٹھے اسی بات پر بحث و تکرار کر رہے تھے کہ ابلیس ان کے پاس بیس بدل کر ایک بوڑھے شخص کے بیس میں ان کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم آس پاس کی بستیوں کے لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک بہت اچھی ترکیب موجود ہے۔ یہ بات سن کر سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں تو اس نے کہا کہ میں تم کو آج نہیں کل بتاؤں گا کہ کیسے تم آس پاس کی بستیوں کے لوگوں سے جان چھڑا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے روپ میں آیا۔ اس نے اہل سدوم کو اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس نے کہا کہ اگر تم آس پاس کی بستیوں سے آئے ہوئے لوگوں سے مستقل طور پر نجات چاہتے ہو تو تم مردوں کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو۔ ایسا کرنے سے لوگ اس طرف ہجرت کرنا چھوڑ دیں۔ آہستہ آہستہ مردوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا اس قوم کا دستور بن چکا تھا۔ حکمران، رؤسا، سردار سب ہی اسی مرض میں مبتلا تھے۔ اہل سدوم میں بے حیائی اس قدر عروج پڑتی کہ ہر محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ بالخصوص مسافروں میں سے اگر کوئی خوبصورت لڑکا اس طرف آ جاتا تو اہل سدوم کے مردوں کا شکار بن جاتا تھا۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم کے لوگ اپنی زندگی میں سخت ظالم، بے رحم اور دھوکے باز تھے۔ کوئی بھی مسافر یہاں سے بعافیت نہ گزر پاتا تھا۔ اگر کوئی بھوکا غریب اس طرف غلطی سے آ جاتا تو بھوک اور فاقوں سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا تھا، اور یہاں کے لوگ اہل سدوم اس کا لباس اتار کر اسے برہنہ دفن کرتے۔ اہل سدوم نے اپنی وادی کو ایک خوبصورت باغ میں منتقل کر رکھا تھا، جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس خوبصورت باغ میں یہ غلیظ لوگ ڈٹھائی اور بے حیائی کے ساتھ سرعام مردوں کے ساتھ بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ ان حالات میں بھی حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو
توحید کی دعوت دیتے اور بدکاری جیسے گھنونے عمل سے توبہ کرنے کی تلقین کرتے، مگر اہل سدوم کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم نرے احمق لوگ ہو جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور اپنی نفسانی خواہش عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو واعظ اور تبلیغ کرنا قوم لوط کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ اور واعظ کا سلسلہ جاری رکھا۔ قوم لوط نے کئی بار حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اگر آپ ہمیں واعظ کرنا نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے، مگر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمیشہ توحید کی دعوت دی اور بدکاری جیسے گھنونے عمل سے رک جانے اور توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب واعظ اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تو قوم لوط نے خود حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر خدا کا عذاب لے آئیں۔ جب قوم لوط نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہم جنس کے ساتھ بدکاری کرنے پر ڈیل دے رکھی تھی، مگر جب سرکش قوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 خاص فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے کم عمر نوجوان خوبصورت لڑکے دیکھے تو سخت گھبرا گئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کو خوب جانتے تھے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کم عمر نوجوان لڑکوں کو جلدی جلدی اپنے گھر کے اندر کمرے میں چھپا دیا، مگر ان کی بیوی وائلا، اس نے جا کر اپنی قوم کو خبر دی کہ لوط نے اپنے گھر میں کم عمر نوجوان خوبصورت لڑکے چھپائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط نے گھر میں کم عمر نوجوان لڑکے چھپائے ہوئے ہیں، ساری قوم لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ گھر سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، تم پر میری قوم کی بیٹیاں حلال ہیں، مگر مجھ کو میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کرو، اور کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ تو قوم نے کہا کہ تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، مگر جو ہماری خواہش ہے وہ تم خوب جانتے ہو۔ اہل سدوم کے اس گھٹیا اور بے حجابانہ جواب سے خوب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم فعل بد کا کس حد تک شکار ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جلدی سے گھر کا دروازہ بند کیا، مگر اہل سدوم ان کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے اور بہت سے لوگ ان کے گھر کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ سخت گھبرائے، اپنے مہمانوں کی عزت کے خوف سے۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو بے بسی کی انتہا پر دیکھا تو انہوں نے اپنے راز سے پردہ ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا، اے لوط، آپ بالکل نہ گھبرائیں، بے شک ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اب آپ کی قوم پر عذاب الہی کا وقت آنے والا ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو لیں اور رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک دایاں کونا مارا تو وہ لوگ جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے تھے ان سب کے آنکھوں کے ٹیلے باہر نکل آئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کے لیے تھا جو بدکاری کی نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، ابھی کچھ رات باقی ہے، آپ اپنے اہل خانہ کو لیں اور یہاں سے چلے جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، ورنہ عذاب الہی کا شکار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو ساتھ لیا اور وہاں سے چل دیے، مگر ان کی بیوی وائلا، جو کہ دل سے آپ پر ایمان نہ لائی تھی اور اصل میں منافقہ تھی، اس نے پلٹ کر اپنی قوم کی طرف دیکھا اور وہیں عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پروں کی مدد سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر اٹھا لیا، اتنا اوپر اٹھا لیا کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغے کے بولنے کی آواز سنی، اور اس کے بعد بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد بستی پر پتھروں کی بارش کی گئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا اور ہر پتھر اتنے زور سے لگتا تھا کہ سر بالکل پاش پاش ہو جاتا تھا۔ یوں اہل سدوم، جنہوں نے خود عذاب الہی کو دعوت دی تھی، اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔
اردن اور اسرائیل کے درمیان بحر مردار، ڈیڈ سی، جسے دنیا ڈیڈ سی کے نام سے جانتی ہے، جہاں پہ کبھی بھی زندگی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ ماہرین آثار کے 10 سال کی تحقیق کا یہ نچوڑ ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ اہل سدوم آباد تھے، جن کے سرسبز اور زرخیز زمینیں تھیں، اور عذاب الہی کے بعد وہ ڈیڈ سی میں بدل چکی ہے۔ تو ہمیں بھی جب ہم یہ قانون پاس کرتے ہیں کہ ہم جنس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، تو اہل سدوم اور ان کا انجام دونوں یاد رکھنا چاہیے۔